السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ برطانیہ اور فرانس کے مشرق وسطیٰ کی سرحدوں کے تعین کے تقریباً ایک صدی بعد اس خطے میں ہونے والے واقعات کا نقشہ ایک بار پھر لگتا ہے کہ تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ ممالک جو لنڈن اور پیرس کے ڈیزائن کے مطابق بنائے گئے تھے اب جہادیوں، قوم پرستوں، باغیوں اور جنگجو سرداروں کے علاقوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ شام، لیبیا، یمن اور عراق تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں شیعہ، سنی، کرد، ترکی، ایرانی، سعودی اور اسرائیل کی ایک مکس اچار پلیٹ جو ہے وہ نئے حادثات کو جنم دے سکتی ہے۔ ایک جانب تو یہ واضح ہو گیا کہ ٹرمپ کے بعد نئی امریکی انتظامیہ پھر سے مشرق وسطیٰ میں سٹیٹس کو بحال کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو اسرائیل کے آج کے اخبارات کو کھنگال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ان کے ایک چوٹی کے اخبار ہیریٹس کی ہیڈ لائن ہے کہ as Biden takes office, US Embassy in Israel briefly adds West Bank and Gaza to its Twitter۔ یعنی بائیڈن نے آتے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ اور خصوصاً ابراہیمک اکارڈ کے حوالے سے بتا دیا کہ وہ اس پر نہیں چلیں گے اور مشرق وسطیٰ میں سٹیٹس کو بحال رکھیں گے، اور اس سے اب تک تو میں سب سے زیادہ متاثر سعودی عربیہ اور اسرائیل دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات بڑی آسانی سے دیکھی جاتی ہے، لیکن چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موساد اور اسرائیل جس نے اتنی طاقت اور پلاننگ کے بعد ایک سٹیٹس حاصل کر لیا تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ ساتھ ہی محمد بن سلمان اور مشرق وسطیٰ کے دیگر پلیئرز بھی اپنا پورا زور ابھی لگائیں گے کہ نئی امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجبور ہو جائے، یا خطے کے حالات ایسے بن جائیں، یا کوئی ایک نئی جنگ شروع کروا دی جائے کہ وہ بیچ میں آ جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ وقتی طور پہ امریکہ سے منہ موڑ لیں اور کسی دوسری جانب دیکھنا شروع کر دیں جہاں ان کو تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہو۔ چانسز کم ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ اسرائیل کے موقف کو ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ چانسز بہت ہیں، کیونکہ ان کی لابی امریکہ میں جتنی مضبوط ہے اس سے تو پوری دنیا واقف ہے۔ اب اوپر بتائے جس بھی مرضی آپشن کو مان لیں، یعنی اوپر آپ کو میں نے 2 آپشنز بتائے، آپ ان میں سے جون سا مرضی لے لیں، ہر آپشن میں آپ کو قتل و غارت، خون خرابہ، جنگ، جدل اور مشرق وسطیٰ کے نئے نقشے نظر آئیں گے۔ دنیا تو واضح طور پہ 2 بلاکس میں کنورٹ ہو چکی ہے، اور مشرق وسطیٰ کی کشیدگی اب پھر انہی خدشات کو جنم دے رہی ہے۔ سب سے بڑا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے، کیا نئے پلیئرز مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنے چاہ رہے ہیں؟ کیا اس علاقے میں اب نئی سرحدیں ان کا تعین ہوگا، نئی لکیریں کھینچی جائیں گی؟ کیا حلیف اور حریف کے حوالے سے نئی پالیسیز کا مقصد صرف اور صرف کسی ایک ملک کو محفوظ بنانا اور اس کی طاقت بڑھانا ہے؟ آپ دیکھیں گے عراق، لیبیا اور یمن میں نسلی، قبائلی اور مذہبی رہنماؤں کا اپنے اپنے علاقوں پہ کنٹرول ہے، یعنی ایک یونٹ کی طرح یہ دونوں ممالک اکٹھے نہیں ہیں، کیونکہ جیسے جیسے قومی ریاستیں ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہیں ان میں موجود بڑے طاقتور دارالحکومت غیر اہم ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا چاہے مشرق وسطیٰ کے ان ممالک میں اپنے سفارت خانے رکھے، لیکن بغداد، دمشق، تبروک اور صنعا کی حکومتوں کا اپنے ممالک کے بیشتر حصوں میں کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ مرکزی حکومتیں اب جنگجو یا غیر ریاستی قوتوں پہ انحصار کر رہی ہیں کہ وہ ان کا دفاع کریں، یہاں تک کہ مشرق وسطیٰ کے سب سے قیمتی وسائل کا ذریعہ یعنی کہ اس کے تیل کا بھی حکومتوں کے ہاتھ سے آہستہ آہستہ کنٹرول نکل رہا ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا معاشی نیٹ ورک بن چکا ہے جو مذہبی اور نظریاتی سرحدوں سے پار ہے، جہاں آپ کو لوگ معدنی تیل، ڈیزل اور گیسولین بیچتے اور خریدتے ملتے ہیں۔ اپنے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق تجزیہ کار اسے عرب قوم پرستی کی ناکامی، جمہوری ترقی کی کمی، صہیونیت، مغرب کی سازش اور ریڈیکل اسلام، یعنی جس کو جو سوٹ کرتا ہے اس پہ ڈال کر اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں۔ پر جو کھرا سچ ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے معاشروں کو جو طاقت سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے وہ ہے فرقہ واریت۔ پورے مشرق وسطیٰ میں شیعہ اور سنی ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں اور اس پرتشدد طریقے سے لڑائی لڑ رہے ہیں کہ المان الحفیظ۔ خطے کی 2 بڑی طاقتیں سعودی عربیہ اور ایران اپنے گماشتوں کے ذریعے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، یعنی پراکسی وارز لڑ رہے ہیں دوسرے ممالک میں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ماضی میں عالمی طاقتیں مشرق وسطیٰ کو یکجا کرنے میں کامیاب رہتی تھی، لیکن اب نظر نہیں آتا کہ واشنگٹن ہو یا ماسکو یا بیجنگ، ان کے پاس طاقت یا منشا ہے کہ وہ شام، عراق، لیبیا اور یمن کو متحد کر سکے۔ اور ویسے بھی اب تو ان ممالک کے حوالے سے سوالات اور خدشات ذرا پرانے ہو چکے ہیں۔ اب تو لوگ ایک نیا سوال کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا مصر، اردن، بحرین، سعودی عربیہ اور ایران قائم بھی رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟
اسرائیل، امریکہ اور مغرب کی سازشیں اپنی جگہ، مگر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مشرق وسطیٰ کو بچانے کی فیصلے کی چابی ایران، ترکی اور سعودی عربیہ کی جیب میں ہے، اور میرے مطابق ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آج ہمیشہ ماضی کا حصہ بنتا چلا آیا، یہ قانون کی فطرت ہے۔ ہماری پچھلی 3 نسلیں تاریخ پڑھتی چلی آئی ہیں، یہ اب وہ خود تاریخ کا حصہ ہے۔ اسے مسلمانوں کو آج سوچنا پڑے گا کہ ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کرنے کا وقت سر پہ آ پہنچا۔ ان میں سبق حاصل کرنے والی بات یہ ہے کہ اس بار بھی مسلمان ہی کولیٹرل ڈیمیج ہے یا پھر اس گریٹ گیم کا حصہ ہے۔ سوچنے والی بات ہے، مجھے اپنی اس پہ رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی امان میں رکھے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔